فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال عز وجل وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض وقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة صدق الله العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس واللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا اللہم اعذنا من شرور انفسنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین. اسٹیج پر تشریف فرما عمر خان صاحب، صدر یوتھ ونگ مہاراشٹر، میرے سامنے موجود تمام ہی یوتھ ونگ کے ذمہ داران اور میرے نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آئی نہیں، سو گئے تھے؟ نوجوانوں کی مجلس محسوس ہونا چاہیے، نوجوانوں کی مجلس ہے. آپ لوگوں کا انداز بیٹھنے کا بالکل بیٹھے ہوئے ڈھیلے کے جیسے، ایسے ضعیف حضرات تو نہیں لگنا چاہیے. ماشاءاللہ سے نوجوان تو نہیں، جوانوں کی محفل ہے. کچھ نوجوان دکھ رہے، باقی جوانوں میں سے وہی پرانے بہت سارے جوان دکھ رہے جو ہمارے سامنے. السلام علیکم. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. بات آج ہم اس موقع سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے محترم صدر صاحب نے بہت واضح انداز میں انفاق کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی. اور یہ انفاق ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کا جو کردار رہا ہے، مثالوں سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر آئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک مقصد، ایک نصب العین ہے. خیر امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو بنایا ہی ایسے گیا ہے. جب یہ بات کہی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت ہو کیونکہ تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور خیر امت کی خاصیت کیا ہے کہ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، تم اوروں کے لیے جیتے ہو. یہ تمہاری خاصیت ہے. جب آپ اوروں کے لیے جینے والے بنیں گے تب وہ جو مزہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایک اجتماعیت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے زمین میں اللہ کے دین کو قائم کریں گے، ہم نظام مصطفیٰ کا قیام کریں گے، ہم نظام عدل و قسط کو یہاں پہ قائم کریں گے، ہم ایک ایسی ویوستھا یہاں پر لائیں گے جس میں ایکویلٹی ہو، جس میں برابری ہو، جس میں ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام کریں گے ہم. یہ ہمارا مقصد اور نصب العین ہے. تو ظاہر ہے بہت بڑا مقصد ہے جس کا عزم اور کمٹمنٹ ہم کیے بیٹھے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ آپ سے کچھ چاہتا ہے اور اصل انفاق اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ کمٹمنٹ دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کہ وہ بات جو کرتے نہیں. تو دعویٰ تو بہت بلند ہے. تو اس دعوے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کمٹمنٹ جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے انفاق کرو. اور قرآن مجید کا یہ مستقل مشن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ انقلابی تحریک کا وہ حصہ ہے. اور اس انقلابی تحریک میں اس کا ہر فرد، اس کا ہر کارکن، اس کا ہر ممبر، اس سے یہ تقاضا ہے انفقوا انفقوا انفقوا. قرآن مجید کا مستقل موضوع، بار بار آپ قرآن مجید میں اس تقاضے کو دیکھیں مختلف پیرائے میں. آغاز کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر وہاں سے کہا گیا ینفقون، ہے نا، الذین ینفقون، مال خرچ کرتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو اور بڑا چڑھا کر واپس دے. کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو بہت عزیز ہو، جو تم کو بہت محبوب اور پسند ہو. تو بات آ رہی ہے انفاق کی. یہ بات بتائی گئی کہ رزق دینے والے ہم ہیں، ہم دیتے ہیں تم کو اور اس میں سے کچھ مانگتے ہیں. عجیب بات ہے، ایمان والے کا یہ تصور ہے کہ صاحب رزق اللہ دے رہا ہے اور اس میں سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو اس میں کیا کرتا ہے بندہ؟ اس میں بخیلی کر جاتا ہے، نہیں یہ تو میرا ہے، میرا کمایا ہوا ہے. جیسے آپ بچے کو آپ اگر 5 چاکلیٹ لا کے دیں، اس میں بیٹے 2 دو نا، تو بولتے نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو اس میں سے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہے، دیا ہوا اسی کا ہے. یہ بندے مومن کا یقین ہے. اور پھر اس میں سے کہا گیا ہے کہ خرچ کرو.
تو انفاق اصطلاحاً تو یہ مالی اس کے لیے آتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو انفاق میں صرف مالی بات شامل نہیں ہے، بلکہ اپنا جان مال صلاحیتیں اپنا وقت سب کچھ لگانا یہ انفاق کی حقیقت ہے۔ آپ صحابہ کو ایسے ہی دیکھیں گے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، اپنے آپ کو لگا دیا انہوں نے، اور اپنا کلیجے چبا دیے، لوگوں نے کلیجے چاپ دیے، لوگوں نے پیٹ چاک کر دیا، خون اور خاک میں گر گئے ہو ایک مقصد کی خاطر۔ تو اصل میں انفاق کے اندر یہ پہلو ہے، اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ آپ خرچ کب کریں گے؟ خرچ کب کریں گے؟ تقاضا کس سے ہے؟ جب کمائیں گے۔ کمانا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کمانا ومانا یہ سب بیکار دنیا داری کی باتیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی مثال دینا بہت آسان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جب داخل ہوئے مکہ سے مدینہ میں تو اس حال میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس صحابی کے پاس، جن کو انصار کے پاس جن کو ان کا بھائی بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 گھر ہیں، آپ ایک لے لیجئے، کھیت ہے آپ جانتے ہیں، ہم اس میں سے آدھا میں آپ کو دے دیتا ہوں، مال میں سے آدھا کر دیتا ہوں، 2 بیویاں ہیں، آپ ایک چھوڑ دیتا ہوں، آپ شادی کریے۔ آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ آپ بازار میں جا کر کے ڈالڈے کا کاروبار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین پیش کیا، جس کا ایک پہلو ہم بھول گئے، وہ دین، وہ بزنس اور تجارت، اس کو بھی فروغ دیتا تھا۔ مدینہ کا مارکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ بدر کے اس میں جہاں پر وہ جو شارہ تھی، جہاں سے قریش کے قافلے گزرتے تھے، اس کو مخدوش بنایا، ان کے بزنس کو جتنا بھی روک سکے روکا، اور اپنا مارکیٹ ڈیولپ کیا، ایک پرامن مارکیٹ، ایک ایسا مارکیٹ جہاں پر آپ خود جا کر کے چیک کرتے تھے، آپ خود ہاتھ ڈال کر کے ساری چیزیں چیک کرتے، گیہوں میں پانی ملائے تو نہیں، اناج میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو ایسا مارکیٹ جب اویلیبل ہوا تو سارے دنیا سے قافلے وہاں پر آنے لگے۔ اسی مدینہ کے مارکیٹ کی پیداوار ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ بولنا بہت آسان ہوتا ہم کو، آج اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو شاید 6 یا 7 بل گیٹس کی پراپرٹی کے برابر عبد الرحمن بن عوف کی پراپرٹی تھی۔ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ مس کر دیا ہم نے۔ تو صاحب آپ کمائیں گے نہیں، سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، ابا کما رہے، چچا باہر ہے، کوئی بھائی باہر ہے، ادھر ادھر سے انکم ہو رہی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا سارا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ انفاق آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ کمانے والے بنیں گے۔ یہ ویژن اپنے اندر پیدا کیجئے کہ میں کماؤں گا۔ کیوں کماؤں گا؟ کیوں کماؤں گا؟ اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی بدماشیوں کے لیے کیوں کماؤں گا؟ میں کماؤں گا تاکہ میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، میری بیٹیاں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جائیں، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں آج، یا دھرم پریورتن کے اوپر وہ مجبور ہو جائے، فخر انسان کو کفر تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو تعلیمات ہے انفاق میں، جہاں خرچ کرو، قرآن کی اپنی ایک اصطلاح اور اپنی ایک طریقہ کار ہے، وہ کماؤ نہیں بولتا، وہ خرچ کرو بولتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ تم خرچ اسی وقت کرو گے اور عزت کی زندگی اسی وقت تم گزارو گے جب تم کمانے والے بنو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ آپ دیکھیے جس کو ہم مس کر دیتے ہیں۔ مدینہ جب آئے پھٹے حال میں آئے، کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، لیکن ودن 5 to 10 years، 5 سے 7 سال، 8 سال، 10 سال کے اندر آپ دیکھیے ایک صحابی کے پاس یہ جو دولت ہے، آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، ایسے ہو گیا، معجزہ تھا، فرشتے غیب سے آ کے دیتے تھے، یہ جو کام ہے ان کا۔ تو جہاں پہ انفقو کی صدا ہے، وہیں پر یہ پورا انتظام کیا ہے۔ اتنا بڑا جو ابھی جس کا ذکر کیا عمر صاحب نے آپ کے سامنے، کہ معمولی بات نہیں تھی کہ وقت کے سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اس کے لیے پھر تیاری کرنا۔ کہاں سے تیاری ہو رہی ہے؟ بغیر پیسے کے ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس پر آپ غور کیجئے کہ اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس میں یہ بات بھی ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم کمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں رکاوٹ ہے وہ بخیلی ہے، اور بخیلی ہر طرح کی ہے۔ بخیلی سے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند، فرمایا کہ بخیل سے انسانوں سے دور ہے، لوگوں سے، اللہ سے دور ہے، اور جنت سے دور ہے بخیل انسان۔ یہ بخیل کا معاملہ، کیونکہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہوں گے، نہیں تو جو کوئی آدمی رہتا کہ بھی چائے بھی پیو بولے تو جیب میں سے پیسے نکالتا نہیں جلدی، ارے بخیل ہے، کوئی پسند نہیں کرتا اس کو۔ اور ایک آدمی رہتا کہ چلو کھلا رہے پلا رہے، چلو ادھر چلے ادھر چلے، ایسے لوگوں کو سب پسند کرتے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے۔ گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی شوہر اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا بما انفقتم، خوام اسی لیے بنے۔ اب خوام ہے، سارے زمانے کا بخیل دیتا ہی نہیں بیوی کو، اس کی بیوی بھی اس کو پسند نہیں کرتی، یہ اصول ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اندر ہیں، ان بیریئر کو دور کرنے کے لیے انفاق کا آپ کو حکم دیا گیا تاکہ وہ نکل جائے بوٹل نیک اندر سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا بھر کے بڑی بڑی کمپنیز
آج اس کے اوپر ورک آؤٹ کریے. نیپولین ہل اس نے جو تو کتاب لکھی, اور اس کا کتاب نہیں ہے, وہ اس کا ریسرچ ورک ہے. اس ریسرچ ورک کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک جو آپ جو کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ آپ کو رکھنا چاہیے ایز اے سیڈس, بیج کے طور پہ. جو آپ خرچ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ سیڈس کیا ہیں, جو آپ خرچ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے CSR فنڈ, یہ مختلف بڑے بڑے کمپنیوں نے اس کے اوپر باضابطہ ریسرچ کے بعد آئے ہیں کہ کچھ حصہ ہم کو واپس دینا چاہیے جہاں سے آیا ہے. قرآن نے اس کا کتنے پیارے انداز میں ذکر کیا کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس میں سے 10 کمپنی نکالیے اور ہر ایک کے اندر پھر 70 بالے, گویا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک تمہارے کو اجر. تو ایک بات یاد رکھیے, آپ کے پاس مال ہو یا مت ہو, آپ اس نیت سے ضرور دیجئے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. جو تم دے رہے ہو وہ تم کو واپس آئے گا, اس دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گا. یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ, جو لوگ دیتے ہیں وہ امیر سے امیر بنتے چلے جاتے ہیں, اور جو بخیل ہیں جو دینا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے سارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اصل بخیلی وہ دل کی بخیلی, اصل تونگیری وہ دل کی تونگیری. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ مال کے بارے میں ہو گیا, ایسا ہی معاملہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں. آپ دوسرے کو اسپیس ہی نہیں دینا چاہتے, ہر جگہ خود ہی بیٹھے ہوئے, یہ فلاں جگہ میں, یہاں پہ میں, وہاں پر میں, وہاں پر میں. اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا کسی بھی جماعت کے اندر, چاہے وہ یوتھ ونگ ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی جماعت ہو. نئے لوگ آئیں, افراد, ان کو آگے بڑھائیے, ان کو اسپیس دیجیے, ان کو لیڈرشپ کوالٹیز دیجیے, ان کو بڑھائیے ان کے صلاحیتوں کے ساتھ, تب جا کر کے معاملہ بڑھے گا. نہیں تو وہی اپنے پرانے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہاں, معاملہ نہیں بڑھے گا. تو اصل میں انفاق, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دل کے بڑا کرنے کا تعلق ہے. اللہ کے رسول نے تو آپ کو ساری انسانیت کا درد آپ کے دل میں پرو دیا نا. کیوں ایسے دل ہمارے چھوٹے ہو رہے ہیں, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ہمارے دل ایسے سوچو. آپ کو تو ساری انسانیت کا درد, ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. پھر ملت آپ کے لیے خاص ٹارگٹ ہے کہ آپ ملت کو قریب کریں, ملت کا درد اپنے اندر محسوس کریں. اس سے آگے بڑھ کر کے جو ہمارے رفقا, جو ہمارے ساتھ, ہمارا ایک ایک رفیق ٹیلنٹڈ ہو, آگے جائے, آگے بڑھے, اس کے بڑھنے کے اوپر ہم خوش ہوں, اس کو آپ وہ اسپیس اگر پرووائڈ کر رہے ہیں تو آرگنائزیشن سکسیزفل ہے, ورنہ وہ آرگنائزیشن فیل ہے. اگر وہ اسپیس پرووائڈ نہیں کرتی, بھائی آئے بیٹھے اپنا آرے خالی بیٹھے چلے گئے, نہیں, کچھ نہیں ملا آپ کو. تو آپ کے اندر وہ ایبیلٹی اور وہ کوالٹی ڈیولپ ہو, اس لحاظ سے ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے. دوسرا ڈائمنشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں, حالات جس طرف جا رہے ہیں, جس تیزی کے ساتھ جس طرف جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. خود پورے دنیا بھر میں اور ہمارے ملک عزیز میں آج اسلام یہ ایک ٹارگٹ کا سبجیکٹ بنا ہوا ہے. اس کے اوپر باضابطگی کے ساتھ میں ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے. سارا سوشل میڈیا اور سارا مین اسٹریم میڈیا, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. باضابطگی کے ساتھ یہاں پر 100 سال تقریباً پورے ہونے جا رہے ہیں ہندوتوا کی تحریک کو, اور وہ اپنا ایک ایجنڈا اور اس گول کے ساتھ, اس سیٹ گول کے ساتھ میں آ رہی ہے. 100 ایئرس کے اندر ہم اس دیش کو ہندو راشٹر بنائیں گے, ایک سیٹ ٹارگٹ کے ساتھ. ڈکلیئر ایجنڈا ہے, ابھی کوئی پہلی بار نہیں کہہ رہے. اور اس کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے. ابھی یہاں پر ڈاکٹر سریش خیرنار صاحب آئے تھے, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کچھ اندھ بھکت چند بیوقوفی کے دھندے کر رہے ہیں, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے یہاں کا وہ خاموش ہے, کوئی نہیں بول رہا. ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے, کورٹ کے ڈیسیشنس آپ کے سامنے ہیں, IAS IPS آفیسرس کا بیہیویئر آپ کے سامنے ہے. خود ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کچل دیا انہوں نے, کسان آندولن کر رہے ہیں, سارے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز رکھ دیے گئے بازو. مسلمانوں کا جو کچھ معاملہ ہوگا, کیونکہ مسلمان سافٹ ٹارگٹ ہے یہاں پر, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کون سی خواب غفلت میں سو رہے ہو, کہاں سو رہے ہو, کہاں لگے ہوئے ہو؟ سوال یہ ہے. نہ دین نہ دنیا. میں اس لیے کہا کماؤ. انفاق اس کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے, کمانے کے معاملے میں آخری نمبر پہ چلے گئے, سب سے لوئسٹ کمیونٹی بن گئے. ایجوکیشن, اللہ کے رسول نے 2 چیزوں پہ کام کیا تھا نا مکہ میں سے آنے کے بعد, ہجرت کے بعد. پہلا کام یہ تھا صفا کا چبوترا بنایا, جو کہا کہ 100 سال کے اندر غرناطہ میں یونیورسٹی قائم ہوئی, بہترین سائنٹسٹ سارے دنیا کو دی, بہترین ریسرچ ورک 100 ایئرس اقرا کی آیتوں کے نزول کے ساتھ. اور دوسرا یہ مدینہ کی, یہ اپنا وہاں پہ بتایا کہ تجارت کس طرح سے ہوتی ہے, اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, مدینہ کے اس مارکیٹ میں بتایا نا, پریکٹیکل. یہ کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں تھی, ہم سب تھیری کے اندر لگ گئے سب, یہ پریکٹیکل کر کے بتایا نا آپ کے سامنے. تو یہ جو دونوں میدان ہیں, اگر آپ اس کے اندر آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو میرے محترم بھائیوں ہم کو اس لحاظ سے کام کرنا چاہیے. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات جیسے کچھ ہیں آپ کے سامنے ہیں,
جو کچھ اسلام کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، داعیان کے ساتھ جیسا کچھ معاملہ کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے. ایسے ان حالات میں جب ایمرجنسی پیریڈ ہوتا ہے نا تو انسانوں کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، وہ تیزی کے ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ مایوس ہو کر کے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، یا وہ غیر معمولی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا ہے. ہم کو اس میں ہم کو عزم کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنا ہے، اور مجھے کھڑا ہونا ہے. دوسرے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، نن آف مائی بزنس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معلوم ہے احد کا جب وہ واقعہ پیش آیا تو کہا تھا کہ اگلے سال ہم تم کو یہاں پر ملیں گے. تو آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ اس کے لیے ذرا تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے تو کہا کہ اگر کوئی نہیں آئے گا تو میں جاؤں گا. یہ عزم اور یہ کمٹمنٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے، تو تب جا کر کے بات بنے گی. آپ ایک اجتماعیت سے وابستہ افراد ہیں، اس کو اور مضبوط کیجیے. اپنی اجتماعیت کو، اس کو سمجھیے، یہ جو نعمت ہے اس نعمت کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ دیکھیے دنیا بھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کیپٹلزم کو لاکھ گالیاں دیجیے، لاکھ کوسیے، لاکھ بددعائیں دیجیے، آپ کعبۃ اللہ میں کھڑے رہ کر کے سارے ان کو پڑھتے رہیے قنوت نازلہ، کچھ نہیں ہوگا اگر وہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے. اللہ کے رسول کا طریقہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعاؤں سے کوئی مسئلہ ختم نہیں کیا. آپ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس 10 لوگ ایک ساتھ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اندازہ کیجئے وال مارٹ 23 لاکھ اس کے کرمچاری ہے، پورے دنیا بھر میں نیٹ ورک ہے وال مارٹ کا، معلوم ہے آپ کو 23 لاکھ کرمچاری، اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ اسٹاف جن کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایسی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان کو ایک ایک چیز باریکی سے، اس کو ہیومن سائیکالوجی بھی سمجھائی جاتی، کسٹمر سے کس طرح سے بات کرنا ہے وہ بھی سمجھایا جاتا، مال لا کر کس طرح سے بہت آسان طریقے سے ریک میں جمانا ہے یہ بھی سمجھایا جاتا. 23 لاکھ کرمچاری. امیزون 12,71,000 کرمچاری. امیزون سارے دنیا بھر میں نیٹ ورک قائم کر دیا. یہ ہے لوگ کام کر رہے ہیں کیسے. ہمارے دیش میں آپ دیکھیں تو ٹاٹا 5 لاکھ ان کے ڈیڈیکیٹڈ ورکرس، ٹرینڈ ورکرس. یہ ہے صاحب اجتماعیت جو ہم بولے نا، اجتماعیت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. اجتماعیت یہ ایسے آرگنائزیشن، یہ اجتماعیت ہوتی. اللہ کے رسول نے جو اجتماعیت کی طرف دعوت دی تھی وہ یہ اجتماعیت. ایک مقصد کے لیے لوگ جمع ہو جائیں، ایک مقصد کے لیے ایک لوگ جمع ہو جائیں، ہے نا. کسی نے کہا کہ the only difference between a mob and a trained army is organization. ایک موب میں اور ایک ٹرینڈ آرمی میں فرق ہے. یہ ٹرینڈ آرمی ہے. ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو سارے بھارت کو اس نے غلام بنا دیا تھا. آپ اندازہ کیجئے یہ جو کمپنیز ابھی اس وقت ہیں، یہ بگ فارما اور یہ پورا یہ جو پورے انڈسٹریز کیپٹلزم کے 100 سے قریب کمپنیاں ہیں. ہمارے دیش میں بھی 8 سے 10 بزنس مین ہیں، سارا خرید رہے ہیں. ابھی ایئرپورٹ اور یہ ریلوے سارے چیزیں بک رہی ہیں. لیکن اس کے پہلے وہ آرگنائزیشن، وہ طاقت ہے نا آرگنائزیشن کی وہ طاقت اجتماعیت کی جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے اس کو. اللہ کے رسول نے جو اجتماعیت دی فرمایا کہ نن آف اس، کسی نے کہا کہ نن آف اس از ایز اسمارٹ ایز آل آف اس. ہے نا، کہتے ہیں ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. یہاں ایک 111 ہوتے ہیں. ایک 1111 ہوتے ہیں. ایک 11,111 ہوتے ہیں. یونائٹ تو ہوئیے، آئیے تو صحیح. کتنے حدیث اور کتنے چیزیں اس سلسلے میں آپ کو بتائیں. انڈیویجول طور پر ہمارے پاس بہت متقی پرہیزگار لوگ ہیں. مولانا مودودی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں. ہم کو تو ایک ٹیم چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ٹیم کے اندر ایک فٹ بال ٹیم ہے، اس کے اندر بہت اچھا پلیئر، لیکن وہ اپنا انڈیویجولی کھیل رہا، پاس ہی نہیں دیتا ہو، بہت اچھا. ارے کیا پلیئر ہے، سارے کو ڈاج دیتے ہوئے چلے جاتا، خود ہی جائے گا، تھوڑی دور جائے گا، ایک آدھا گول مارا تو مارا، نہیں تو آگے جا کے جب ٹیم کھیلتی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے آئیکانس ہو سامنے والی ٹیم میں سے، بڑے پلیئرس ہوں، لیکن اگر ٹیم ایفرٹ کے ساتھ کھیلے گی، یہ اصول ہے. اسی لیے کہا کہ ٹیلنٹ ونس گیمس بٹ ٹیم ورک، ہے نا، ٹیم ورک ون چیمپئن شپس. تو اگر آپ کو چیمپئن شپس جیتنا ہے تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اپنے بات کے آخری حصے پر آتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ مضبوطی پیدا کریں، طاقت اور قوت پیدا کریں. دیکھیے میرے محترم بھائیوں، دنیا میں صرف طاقت کی طوطی بولتی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس وقت جتنا صحیح تھا آج بھی اتنا صحیح ہے. یہ اصول ہے دنیا کا. یہ جب تک آپ کو معلوم تھا تو وہ صحابہ کے وہ سارے قصے، ساری داستانیں آپ کے سامنے ہیں، ہے نا. کہا کہ غیر معمولی واقعات جو علامہ اقبال نے جس کے طرف اشارہ کیا،
اور کہا کہ توڑے مخلوق خداوند تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا اثر کس نے، توڑے مخلوق خداوند کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کا دیں ایرا کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں۔ یہ طاقت ہوتی صاحب، جب وہ طاقت آپ کے پاس میں ہے تو ساری چیزیں۔ تو قرآن نے بھی کہا عد لهم ما استطعتم من قوة، قوت کے ریسورسز حاصل کرو، طاقت کے ذرائع جتنے بھی ہیں وہ پیدا کرو۔ کیا کیا ہے صاحب طاقت کے ذرائع؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ کیا کیا ہے طاقت کے ذرائع؟ جی، ایجوکیشن اور پیسہ، منی پاور، اور مسل پاور، پولیٹیکل پاور، یہ ساری چیزیں ہم بولتے بولتے نہیں تھکتے۔ ایک دوسرے کو واقعات کے صحابہ جو ہے تو بغیر اس کے خود ہی مار کے ڈائریکٹ جین بغیر جین کے گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کشتی لڑیں گے، آج آ جاؤ۔ جو بہت بڑا پہلوان تھا آپ نے پچھاڑ دیا اس کو کشتی کے اندر۔ بولنا بہت آسان ہے لیکن کبھی توجہ کی ہم نے فزیکل فٹنس کی طرف؟ تو قوی اور مضبوط مومن کی جو بات کہی گئی ہے میرے محترم بھائیوں، میرے محترم نوجوانوں، اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا پڑے گی۔ آپ کے سامنے ایک تنظیم ہے، جھنڈا گاڑ دیا، گاؤں بچوں کو 10 بچوں کو بلا کر کے ان کو وہاں پر فزیکل فٹنس بھی پڑھائی اور اپنا ڈوز بھی پلا دیا۔ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے ہمارے نوجوانوں سے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں جہاں پر آپ رہتے ہیں، جس محلے میں، بس ہو گیا، آپ کب تک سنتے بیٹھیں گے؟ کچھ کرو۔ فزیکل فٹنس کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟ 6 ایپ پیک ہے ہمارے پاس میں 1-2 لوگ ماشاء اللہ سے، تو ذرا آپ بھی بنائیے، کیا پرابلم ہے؟ خالی دیکھتے رہیں گے لوگوں کی فوٹوز اور شیئر کریں گے ان کی فوٹوز، ارے آپ کی بھی تو فوٹو آنا نا، 6 ایپ پیک بنی ہوئی، یہ پاورفل ہمارا آدمی۔ تو آپ کو فزیکلی ٹف ہونا پڑے گا، آپ کو مینٹلی ٹف ہونا پڑے گا۔ لوگ آج آپ کو کرش کر دینا چاہتے ہیں اور ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، گھر سے نہیں نکل رہے، کیا ہوگا کووڈ آ گیا، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کیا ہوگا، وہ انجیکشن لو اور لگائے تو بیماری لگ جاتی ہے۔ ارے جب تک احتیاط کرنا ہے، احتیاط ٹھیک اپنی جگہ پہ، لیکن اب اوور احتیاطی ملنے کو تیار نہیں ہے کس سے؟ حضرت کئی دنوں سے باہر ہی نہیں نکلے اس کیفیت کے ساتھ میں۔ لوگ تو توڑ دینا چاہتے ہیں، خوف کی سائیکی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ آپ بولیں گے ہاں صاحب بہت اچھا ہے، تو مینٹلی آپ کو ٹف بننا پڑے گا، آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بننا پڑے گا، آپ کو اپنے ایموشن کے اوپر ماسٹری آنا پڑے گی، ایموشن کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا۔ ساری چیزیں سیکھنے کا میدان ہے، تصویر کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کرنے کے آپ کو عملی کام بھی بتا رہا ہوں۔ آپ کو فائنینشیل لحاظ سے اسٹرانگ بننا پڑے گا۔ آپ عزم کیجئے، ویژن کیجئے، جیسے میں نے کہا کہ میں 1 سال کے بعد میں کتنا کمانا چاہتا ہوں، 1 لاکھ کماؤں گا، جمع تو کتنے دوں گا؟ 5,000 دوں گا۔ لیکن ویژن تو کیجئے، سوچے تو صحیح، سوچنے کو پیسے لگتے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہ جو آدمی، جب آپ سوچتے نہیں جب تک کچھ ملتا نہیں، آپ جب سوچتے تب آپ کو ملنا شروع ہوتا۔ وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ میں کہاں رہوں گا آفٹر 1 ایئر۔ سوچیے میری کمپنی رہے گی تو آپ یہ کمپنی میں جا رہے ہیں، آپ کی وہ کمپنی ہے، کیا ہے، گیٹ کیسا ہے، وہاں سے کھول کے اندر جا رہے، 100 ورکرس کو آپ نے، 100 لوگوں کو روزگار دیا آپ نے، یا یہ کہ آپ کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یا ہمارا یوٹیوب چینل ہے، 10 لاکھ سبسکرائبر کے ساتھ میں نمبر 1 پہ چلیں گے انڈیا میں۔ سوچو پہلے، سوچیں گے تو سب چیزیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہے جس فائنینشیل لحاظ سے مضبوط بنے۔ سب سے بڑھ کے مضبوطی ہے اخلاق کی مضبوطی، جو آپ کو جماعت میں سکھائی جاتی ہے، آپ کو کیریکٹر کی مضبوطی سکھائی جاتی ہے نا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا۔ لوگ مایوس کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہوپ از دا اونلی تھنگ اسٹرانگر دین فیئر۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، تو وہ مضبوطی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں خیر رکھا، ضعیف مومن میں بھی خیر ہے، لیکن قوی مومن اللہ کو پسند ہے۔ تو مضبوط بنیے، مینٹلی مضبوط بنیے۔ قرآن میں یہ بات کہی، حدیث میں آیا، حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جیسا گمان وہ مجھ سے کرتا ہے۔ ارے اللہ سے اچھا گمان رکھو، کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نہیں نوازے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرے؟ چلو ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ آپ سے دعوتی کام نہیں لے گا؟ کیوں یہ ویژن نہیں ہے ہمارا کہ 100 لوگ میرے جھولی میں ڈال اللہ تعالیٰ، 100 لوگ۔ اللہ کے رسول کا ویژن کیا تھا؟ 2 عمر میں سے 1 عمر دے میرے کو۔ خالد بن ولید کے لیے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ السیف من سیوف اللہ، ایسے آ گئے۔ کیوں نہیں بن رہا ہمارا ویژن؟ یہ ویژن ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔
کہ میں دعوتی لحاظ سے اپنے اندر اتنی صلاحیت ڈیولپ کروں گا کہ میری دعوت پر لوگ جو ہے تو آئیں گے، ان کو نکالوں گا میں دوزخ کے گڑھے سے نکال کر میں ان کو جنت کی طرف لے کر کے آؤں گا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو سورسز آف پاور ہے، سب سے بڑا سورس آف پاور ذات باری تعالیٰ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اور اس میں توڑنے والی چیز ہمارے گناہ ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو حران آپ کی طرف، آپ کو اپنے رحمت سے کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہے، صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو سورس کا ذریعہ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، اس کے ساتھ مضبوط تعلق، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر، چلتے پھرتے ذکر، کوئی ذکر کے لیے کوئی خاص نہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ گاڑی پر ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت ساری چیزیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف پڑھی۔ یہ ہمارا ایک مشغلہ بن جائے، جب بھی ہم خالی رہیں، آپ سو رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، سونے تک آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو یہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی چمکانے والی چیز، کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ بڑا ذریعہ۔ دوسرا، اللہ کے رسول سے عشق کیجیے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق نہیں ہے، وہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہے، وہ آپ کے رہبر و رہنما نہیں ہے، تب تک کہ باقی چیزیں صرف ایک عقیدے کی حد تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، وہ آپ کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو وہ آپ کے آئیکن ہیں۔ ہمارا آئیکن کوئی سیلیبریٹی ہمارا یہ نہیں ہے فلاں خان اور فلاں یہ کہ جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی ہیئر اسٹائل اور اپنے بچوں کے کپڑے لے کر کے، ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رہنما اس درجے، یہ آپ کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ۔ پھر قرآن مجید زبردست طاقت ہے، فرمایا ایک سیرہ اس کے ہاتھ میں، ایک سیرہ تمہارے ہاتھ، ذرا اس سے پکڑو، ہاٹ لائن کانٹیکٹ کرو۔ پھر جو تاریخ آپ کے پاس ہے، ایک غیر معمولی تاریخ آپ کے پاس، ان سے آپ موٹیویشن حاصل کرو، آپ پڑھو، ذرا آپ پڑھیے تو صحیح۔ کتنے لوگوں نے پڑھا آپ میں سے؟ اور تلوار ٹوٹ گئی، خالد بن ولید کی داستان کتنے نے پڑھی؟ صلاح الدین ایوبی کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ کتنے نے پڑھا؟ ماشاء اللہ سے۔ اور وقت نکالیے، اب تو ان کے ویڈیوز، اب تو بہت سارے ویڈیوز بھی اویلیبل ہو گئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ان کی معلومات کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ جو ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز دیکھتے کوئی چیز کلک ہو جاتی اور آپ اس کام میں لگ جاتے۔ ابھی سریش کھیرنال صاحب کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جب بھاگلپور کا فساد میں نے دیکھا، جب میں وہاں گیا اور جب میں نے لاشوں کے خونوں کے چیتھڑے اور گوشت جب دیواروں کے اوپر دیکھے، وہ تاریخ اور آج کی تاریخ میں سویا نہیں۔ اور MBBS MD کا وہ ڈاکٹر نے پریکٹس چھوڑ دیا اور فل ٹائم اسی کام کے اندر لگے۔ وہ تھا کہ آج بھی میں سوتا نہیں، نیند کی گولی کھائے بغیر میرے کو نہیں آتی، میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے کو وہی سین میرے آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جو اس کی وہ بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہم تاریخ سے یہ سبق لیں۔ دیکھیے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات۔ پھر آپ کے پاس میں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالی، جو لوگ پڑھ سکتے ہوں ضرور۔ اب تو آپ ایسا ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ آپ کتابیں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے پاس میں موبائل اویلیبل ہے، موبائل کے اوپر ایپس اویلیبل ہیں، کچھ ایک آدھا آپ تھوڑا اچھے اسکرین کا موبائل لے تو آپ اس کو بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کتابیں بہرحال آپ کے پاس رہنا چاہیے، اور جتنے بھی جو اہم جو چیزیں ہیں فکری لحاظ سے جو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اجتماعیت یہ بڑی طاقت ہے، سنگھٹن، یہ سنگھٹن کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم اصل میں اس طاقت کو مس کر رہے ہیں۔ آپ ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں، یہ ایک بڑا جو ہے تو اس کی ایک طاقت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر ہم ڈیولپ کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے محلے میں جائیں تو آپ وہاں کے مسائل کو ٹیک اپ کریں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ائمہ سے ملاقاتیں کریں، علماء حضرات سے ملاقاتیں کریں۔ بہت سارے کام ہیں آپ کو کرنے کے۔ آپ جس مسجد میں مسجد پریچے رکھیے، نہیں رکھ سکتے آپ، اتنا انفلوئنس نہیں ہے آپ کا۔ کیوں ڈیپینڈ ہے ہم کہ صاحب عورت کوئی آئیں گا، جماعت کرے گی، فلاں کریں گے، وہ ناظم شہر کی طرف سے پروگرام ہوگا، امیر مقامی کی طرف سے ہوگا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارا اورینٹیشن نہیں بن رہا؟ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اطراف میں ڈسپیوٹ چالو ہے۔ آج اگر آپ کبھی موقع ملے ضرور چکر مار کر آئیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو یہاں پر ہمارے فیملی میٹرز جو ہوتے، یہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کے کیسز، آپ کے خواتین برقعے پہن کر کے گھوم رہی ہیں وہاں، فیملی ڈسپیوٹ، 2 بار 4 بار باپ آتا، اس کے بعد میں وہ خاتون اکیلی برقعہ پہن کر کے وہاں چکر مار۔ کیوں نہ ہم مسجد کے اندر یہ بول سکتے ہیں اپنے کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے صاحب ہم اس کو سالو کرنے کے لیے امام صاحب، مؤذن صاحب، محلے کے 2-3 لوگ ہم مل کر کے ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور یہاں ہمارے محلے میں جو بھی کیس آ رہے ہیں ہم اس کو یہاں پر ڈیل کریں گے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم اتنا؟ 1000 کام ہے کرنے کے لیے، 1000 کام۔ دعوتی کام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔
تو ایسے کئی کام ہیں کہ یہ کئی کام ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں. اس میں ہم کو مطاعت اور چوکنا جو رہنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اندر کمزوری پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑھ کر شیطان اور شیطان کی طاقت ہے, شیطانی کے ایجنٹس. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہماری اپنی کچھ بیڈ ہیبٹس, کچھ ہماری کمزوریاں جہاں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ, غیبت, 5 لوگ بیٹھے, 5واں گئے کہ چوتھے مل کے اس کی برے کرے رہے ایسی ہے وہ ہمارے صاحب وہ تو ایسی ہے, ہمارے صدر صاحب وہ تو ایسی ہے. یہ ایک ہماری ایک کامن پتہ نہیں کیوں ایک ایسی بیماری بن. مسجد کے امام صاحب ان کی بھی ہو رہا ہے, وہاں سے آگے ٹیچر کی بول رہا ہے ارے ہمارے سر کو تو پڑھانے ہی نہیں آتا. یہ جو ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھ رہا تھا, آپ سب نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرنا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے, بہت بڑے اجر کی بات ہے اپنے بھائی کے لیے. کیوں وہ موجود نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ایسا رکھ, میرے ساتھی کو ایسا رکھ. ہمارا پرابلم کیسا ہوگا کہ جیسی وہ بازو ہٹا کہ پھر اس کے چگلی غیبت اس کے سب اس کی پوری فائل پوری کنڈلی کھول دیتے, اس پوری کنڈلی. اگر آپ ایسا کریں گے میرے محترم بھائیوں میں, اور اہنکار, تھوڑا سا کچھ پڑھ لیے, تھوڑا سا علم آ گیا, تھوڑا سا نالج آ گیا, ذرا سے 2 پیسے نہیں آ گئے, اسٹائل ہی بدل گئی, پوزیشن مل گئی, کرسی مل گئی, انداز ہی بدل گیا. ارے صاحب کیا آپ نے سیکھا اور کیا دین کی تعلیمات پھر آپ نے سیکھی. تو اس پر ہم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹس کو جیسے تھے ویسے رہیں گے, ہم ہلیں گے نہیں, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے. اپنے صاحب کرا کے تھوڑا بہت آ گئے, کچھ بیٹھ گئے, کچھ چیزیں کر لیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں جی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ ہمارے اندر کمزوریاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو ایسی جتنی چیزیں جو ہمارے اندر کمزوریاں پیدا کر سکتی ہے اس سے بچیے. اور اسی سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ آپ ایک اجتماعیت سے وابستہ ہیں, یوتھ ونگ سے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے, آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے اور کام کے مواقع عطا کرے. لیکن عام طور پر ایک شیطان جو چکر دیتا ہے جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب انسان یہ ہوتا ہے کہ ہم جس آرگنائزیشن میں وابستہ ہے سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ کر رہی ہے, اس کے علاوہ دوسری جتنی اجتماعیتیں ہیں اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ عام طور پر ایک خرابی ہے, ہم کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بالکل واضح کیا کہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم کوئی مسلک نہیں ہے, ہم ایک دینی جماعت ہیں اور ایک مقصد اور ایک کاز کے لیے ہم آئیں. دوسری جماعتوں سے ہمارے تعلقات بہت محبت والے ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ میں سے ہر ایک سے محبت کے تعلقات ڈیولپ کیجیے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے ملیے, ان سے مت کیجیے ان کو کراس, ملیے, بیٹھیے اگر آپ کو موقع ملے تو ان کے حلقے میں. اسی طریقے سے ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں, سیکھیے ان سے عشق رسول. ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے وہ حدیث کا متن اور وہ حدیث کی وہ ساری کیٹیگری سیکھیے ان سے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو ان سے کوئی دشمنی کرے اور اس سے جو ہے تو یہ کرے. ہم کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو یوتھ ونگ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ذریعہ بنیں گے مختلف NGOs کو بھی جمع کرنے کا. یہ آج بہت اہم ضرورت ہے. پریشر گروپس یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مختلف جماعتوں کے ذمہ داران کو بھی آپ بلا سکے تو آپ کی دعوت پہ وہ لوگ بھی آئیں. مختلف NGOs آپ کی دعوت کے اوپر آئے. علماء حضرات آپ کی دعوت کے اوپر. لوگ کہیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارا یوتھ ونگ کا نوجوان یہ ہر ایک کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا, ہر ایک کے لیے مدد کرتا, ہر ایک کے ساتھ میں یہ آگے. فلاں امام صاحب بیمار پڑ گئے ان کے لیے بھاگ رہا ہے, ان کے لیے جو تو کوشش کر رہا ہے. فلاں صاحب کو ضرورت تھی باہر سے باہر جا کر کے اس نے ان کو مدد کی. ہم اس طرح کے نوجوان ہم ڈیولپ کرنا اور دیکھنا چاہتے ہیں, جو نوجوان اسلام کے اس نمونے کو اس نمونے کی عکاسی وہ کریں معاشرے کے اندر. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد اور نصب العین کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. جہاں بھی جو بھی کوئی ایسے واقعات جہاں پر بھی پیش آئے تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں اور برائی کے خلاف ہم کھڑے ہوں. اپنے اندر اس لحاظ سے وہ صلاحیتیں ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے وہ ہم مل جل کر کے اجتماعی حیثیت میں وہ جد و جہد کرنے والے بن جائیں. یہ اصل اس سے ایکسپیکٹڈ ہے. آپ یہاں پر آئیں گے اور آ کر کے اپنا سب کچھ اس میں لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو انفاق کی جو بات آئی یہ صرف مالی انفاق نہیں, اپنی جان, اپنی مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, یہاں تک کہ آپ کے بھائی, آپ کی بیوی, آپ کے دوست احباب ان کو بھی لے کر کے آئیے, ان کو بھی لا کر کے یہاں پر دیجیے. یہ بھی انفاق ہے. آپ کے بیٹے ان کو بھی آپ لے کر آئیے. یہ تمام چیزیں
آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ طے ہے۔ اس میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے گا، میرا بھی حصہ لگ جائے گا، وہ تو ہو کر کے رہے گا جو ہونا ہے وہ، لیکن اس میں ہمارا حصہ لگے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو کل آخرت میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اتنے مشکل دور میں اللہ تعالیٰ اتنی شیطانی طاقتیں کام کری تھی، ہم ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہے اور ہم سے جتنا کچھ ہوا ہم نے کیا۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ علامہ نے کہا کہ میری آنکھوں کو بینائی عطا کر، میرے جذبوں کو گہرائی عطا کر، میری دانش کو پرنور کر دے، خلوص و ذوق کو زیبائی عطا کر، محبت کو جہانگیری عطا کر، خلوص و فہم و دستگیری عطا کر، میری کوشش بہت چھوٹی ہے یا رب، تو ذرے کو ہمہ گیری عطا کر، تو ذرے کو ہمہ گیری عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔